أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في سبيل الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فرمایا جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ان کو ہم دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے. کاش یہ لوگ جان لیں. الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون. وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں. کیسا اچھا انجام ان کا جو بھروسہ کرتے ہیں. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں آدمی بھیجے ہیں جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے. اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے. بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں. محترم سامعین، پہلی آیات کے اندر اللہ پاک نے ہجرت کرنے والوں کا تذکرہ کیا ہے. فرمایا وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی فی اللہ اللہ کے لیے اللہ کے راستہ میں من بعد ما ظلموا اس کے بعد جب ان پر ظلم کیا گیا. فرمایا ہجرت کرنے کے مختلف طریقے ہیں. اس میں بڑے طریقے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ وہ جہاں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ظلم کیا جائے اور ایسی جگہ ہجرت کر جاؤ جس جگہ آسانی سے اللہ کی عبادت کی جائے. فرمایا کہ وہ آدمی اللہ کے راستے کا مہاجر ہے. اور بھی بہت طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے جہاں جان کا خطرہ ہو یعنی کہ وہاں کی آب و ہوا پانی ٹھیک نہیں ہے وہ علاقہ چھوڑ کر کسی اور علاقے میں جانا یہ بھی ہجرت کہا جاتا ہے. لیکن جو بڑا مقام ہجرت کا یہ ہے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی محبت کے لیے کفر کا علاقہ چھوڑ کر جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو فرمایا اس علاقے کی طرف ہجرت کر جانا یہ ہجرت ہے اللہ کے لیے اور یہ بڑا مرتبہ ہے ہجرت کا. اللہ پاک ذکر فرما رہے ہیں والذین ہاجروا باللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ. فرمایا جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ان کو ہم دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے
اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ کاش کے لوگ جان لیں۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، فرمایا وہ لوگ جو ہجرت کرنے والے ہیں ان کی کیفیت یہ ہے، ایک تو یہ کہ ان پر جو ظلم ہوتا تھا اس پر صبر کرتے تھے، اور دوسرا وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے تھے۔ پھر آگے اللہ پاک نے کیا ذکر ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، فرمایا ہم نے نہیں بھیجے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے ہیں، الا رجالا، وہ مرد بھیجے ہیں، جن سے انسان بھیجے ہیں۔ یہ جھگڑا اس وقت بھی تھا، یہ جو رفڑ اب پڑا ہوا ہے نا کہ نبی کو بشر نہیں ماننا اور بشر کو نبی نہیں ماننا، یہ اس وقت بھی رفڑ تھا۔ وہ کہتے تھے نبی تو وہ ہوگا جو فرشتہ ہوگا، ہم انسان کو نبی نہیں مانتے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا دیکھو مجھ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں وہ بھی انسان تھے۔ پھر اللہ پاک نے وحی کے ذریعے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فَاسْأَلُوا، پوچھ لو اہل ذکر۔ اہل ذکر کون سے لوگ ہیں؟ میں جو پہلے آسمانی کتابیں اتری ہیں ان کے جاننے والے اہل ذکر ہیں۔ ان کتابوں کے اندر جو کچھ لکھا ہے وہاں دیکھ لو، جو پہلے انبیاء گزرے ہیں وہ انسان تھے۔ اور اب اہل ذکر کیا ہے؟ یہ قرآن مجید ہے۔ قرآن کے اندر بھی ذکر آیا، پہلے کتابوں کے اندر بھی ذکر آیا۔ یہی اللہ پاک فرما رہے ہیں اور فرمایا جا رہا ہے اگر دنیا کے اندر اعمال کرنے ہوتے فرشتوں نے، نمازیں پڑھنی ہوتی فرشتوں نے، حج ادا کرنی ہوتی فرشتوں نے، روزے رکھنے ہوتے فرشتوں نے، تراویحیں پڑھنی ہوتی فرشتوں نے، اذان دینی ہوتی فرشتوں نے، وضو کرنا ہوتا فرشتوں نے، غسل کرنا ہوتا فرشتوں نے، کپڑے پہننے ہوتے فرشتوں نے۔ فرمایا پھر اللہ پاک کی عبادت کا نقشہ بتانے کے لیے جن سے فرشتہ نبی بھیجا جاتا۔ جب اعمال بھی کرنے ہیں انسانوں نے، غمی ہو خوشی ہو، سردی ہو گرمی ہو، امیری ہو غریبی ہو، فرمایا اعمال تو انسانوں نے کرنے ہیں، تو انسانوں کے اعمال کے لیے جن سے انسان نبی بھیجا گیا ہے۔ یہی اللہ پاک فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں جن سے انسان ہی بھیجے ہیں، جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے۔ اہل ذکر سے پوچھ لیں اگر تم لوگ خود نہیں جانتے، یعنی جو مکہ کے مشرکین ہیں جو انکار کرنے والے ہیں، انہیں کہا جا رہا ہے کہ جو تورات زبور انجیل کے عالم ہیں ان سے پوچھ لو، ان کی کتابوں کے اندر بھی درج ہے اگر تم نہیں جانتے۔ پھر آگے اللہ پاک نے کیا فرمایا بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ فرمایا پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا، اب یہ ذکر تم پر نازل کیا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے،
تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا